تمہاری ہمت کیسے ہوئی رخصتی کا شوشہ چھوڑنے کی؟ ساحر نے ایک نظر غصے سے بھرے سرخ چہرے کو دیکھا اور پھر اپنی مسکراہٹ چھپا کر بولا، کبھی تو رخصتی ہونی تھی تو آج کیوں نہیں؟ میں آپ جیسے پورنگ انسان کے ساتھ ایک بے رنگ اور پھیکی زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ ہمت کرتی کرتی جواب دینے آئی، پر مقابل کے ڈر سے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گڈ، تمہیں بولنا آتا ہے، اور اتنے بولڈ انداز، ویری گڈ۔ وہ اسے ستائشی انداز میں دیکھتا مسکرایا۔ اب غلط میں ہمیشہ رائٹ ہوتا ہوں، اور نکاح کی تیاری کرو کیونکہ اگلے ساحر سائی اماں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ساحر سائی سے آپ میرا نکاح، آپ نے تو کہا تھا کہ میری ابھی شادی کی عمر نہیں ہے، پھر یہ کہاں سے اب نکاح کا شگوفہ چھوڑ دیا ہے؟ آپ تو کہتی ہیں میں 19 سال کی ہوں، مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے۔ پلیز ماں، کیوں آپ اپنی بات سے پھر رہی ہیں؟ شنایا کی ماں نے اپنی بیٹی کی بات سنی اور بولی، میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ تمہیں میری بات کی سمجھ آ گئی تھی، جو تم اب اس بات کو وجہ بنا کر مجھ سے سراپا سوال بنی ہوئی ہو۔ میری بات آرام سے سنو اور اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ تم شروع سے ہی ساحر کی منگ تھیں، اب ساحر سے تمہاری عمر کے مطابق رشتہ جڑ رہا ہے تو اسے قبول کرو۔ فالتو میں کوئی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی کو پتہ چلا نا کہ تمہارے نیک خیالات کیا ہیں تو تمہارے پاؤں توڑ کر تمہیں اندر کمرے میں بٹھا دیا جائے گا۔ اپنی چوئی پکڑے جانے پر شنایا کا سر جھک چکا تھا، لیکن اسے کسی بھی صورت کی سزا قبول نہیں تھی جو کہ ساحر سائیں کے نام پر اسے دی جا رہی تھی۔ خاندان کا سب سے قابل لڑکا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ شنایا جیسی شوق و چنچل لڑکی اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار لے۔ پھیکے سے رنگ پہننے والا، مطلب کی بات کے علاوہ خاموش رہنے والا، کسی بھی رشتے میں اس کا کوئی بھی ایسا اچھا بانڈ نہیں تھا کہ وہ کسی انسان کے ساتھ گھل مل سکتا ہے یا ان سے خوشی سے بات کر سکتا ہے۔ یہ بات شنایا نے بہت چھوٹے عمر میں ہی محسوس کر لی تھی، جب کھیل کے دوران بھی ساحر خاموشی سے اپنے کھلونے دوسروں کو دیکھ کر ایک طرف بیٹھ جاتا تھا۔ اسے زندگی میں ایسے لوگ نہیں پسند تھے جو کہ آسانی سے کسی کو بھی حاصل ہو جاتے ہیں یا اپنی خوشی اس پر قربان کر دیتے ہیں، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس کے مقدر میں ایسے ہی مرد کا ساتھ لکھ دیا گیا ہے جو اسی صفت کا مالک ہے، جو اپنی خوشیاں دوسروں پر نچھاور کر دیتا ہے۔ یہ کمزور ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ شنایا کو اس بات کا احساس بہت بعد میں ہونے والا تھا، ابھی اس سے اپنے لیے لڑنا تھا، اس نکاح کے لیے لڑنا تھا، لیکن یہ وہ بات کہیں نہ کہیں دل میں سوچ کے بیٹھی تھی۔ وہ جتنے ہاتھ پاؤں مار لے، جتنا چیخ لے، چلا لے، لیکن اس کا نصیب ساحر کے ساتھ جڑ چکا ہے، اور وہ دن بھی آ گیا جب ساحر سائیں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ سفید جوڑے میں سرخ دوپٹہ لیے وہ اپنے مہندی سے سجے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا وہ اپنے لیے راہ فرار چن سکتی۔ کالج بند ہو چکا تھا، دوستوں سے رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی یہ بات جان کر کہ اس کے ایکٹیویٹیز کے بارے میں گھر میں پتہ کیسے چلا، اس کے کالج کا اسکینڈل گھر تک کیسے پہنچا۔ شنایا کو اپنی ہی خوابوں کی دنیا میں گھیرا دیکھ کر ساحر نے اس کو کوہنی سے اشارہ کیا۔ یکدم شنایا نے اس کی جانب دیکھا۔ کالے رنگ کے سوٹ میں ہم رنگ کوٹ پہننا ہے۔ وہ اپنی سوگوار حسن سے نمایاں تو تھا، لیکن شنایا کا دل اس کی طرف سے پتھر کا تھا، سو وہ پتھر ہی رہا۔ اس نے سامنے کی جانب دیکھا، کیمرہ مین کو دیکھ کر زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے تصویر کھنچوائی تھی، جبکہ دور سے ہی اپنی ماں کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر اس کا دل ایک مرتبہ پھر ڈوبا تھا۔ اب اس نے وہ کر تو لیا تھا جو اس کی ماں چاہتی تھی، پھر وہ اس سے اتنی خفا کیوں تھی؟ شنایا سمجھ نہ سکی۔ رخصتی بعد میں ہونی تھی، یہ بات پہلے سے طے تھی، اسی لیے شنایا پرسکون سی اپنی جولری اتار کر کالے رنگ کی سوٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لال چوڑیاں اس کے ہاتھوں میں سچی تھیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ شنایا نے بغیر دوپٹے کے ہی جا کر دروازہ کھولا تو اپنے سامنے 6 فٹ کا قد لیے اس بلند و بالا انسان کو دیکھا، جو کہ اس کی زندگی پر بھی ایسے پہاڑ بن چکا تھا، مگر شنایا کے دل میں کوئی احساس نہیں تھا۔ مقابل کی آنکھیں گرم جذبات سے لبریز تھیں۔ شنایا دروازے سے پیچھے ہوتے ہوئے بولی، آپ یہاں خیریت؟ تبھی ساحر نے اپنے ہاتھ میں موجود مخملی ڈبی اس کے سامنے کی اور بولا، یہ نکاح کا تحفہ دینے کے لیے آیا تھا۔ نیچے میں باہر دوستوں سے ملنے کے لیے گیا تو تم اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئیں، اسی لیے اب دینے آیا ہوں۔ شنایا نے وہ مخملی ڈبی دیکھی اور پھر انکار کرتے ہوئے بولی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تبھی ساحر نے اس کے چہرے پر ناراضگی دیکھی تو بولا، کیا بات ہے، تم اس نکاح سے خوش نہیں ہو؟ شنایا نے اس کی جانب نظر اٹھا کر دیکھا، لاکھ کوشش کے بعد اپنی آنکھوں میں چمکنے والے آنسوں کو نہیں چھپا پائی، اور پھر طنزیہ مسکراتے ہوئے بولی، میری خوشی میٹر نہیں کرتی، اس معاشرے میں مردوں کی مرضی اور خوشی میٹر کرتی ہے۔ بڑوں کا یہی فیصلہ تھا، اس پر سر جھکا دیا ہے۔ یہ بہت ہے، اس سے زیادہ مجھ سے اور کچھ ایکسپیکٹ مت کیجیے۔ آپ یہاں سے جائیں، مجھے آپ کے اس تحفے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ بات کہہ کر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن کسی کے ہاتھ نے دروازے پر دستک دی۔ شنایا نے دیکھا تو اپنی ماں کو وہاں کھڑا دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھی تھی۔ انہوں نے ساحر کے ہاتھ سے ڈبی لی اور پھر بولی، ساحر تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، شنایا انگوٹھی پہن کر ابھی تمہیں دکھاتی ہے۔ ساحر اس بات میں سر ہلا کر چلا گیا تھا۔ شنایا کی ماں نے شنایا کو اندر کی جانب دھکیلا اور خود دروازہ بند کرنے کے بعد اس کے بازو جھنجھوڑ کر بولی، نخرہ کس چیز کا دکھا رہی ہو تم؟ کیوں خود پر ظاہر نہیں کر رہی کہ تم اب ساحر سائیں کے نکاح میں ہو؟ یہ بات تمہیں بتانی پڑے گی، بار بار جتانی پڑے گی؟ کس چیز کا ایٹیٹیوڈ دکھا دیا ہے تم نے؟ کیا چاہتی ہو کہ میں تمہارے شوہر کو بتا دوں کہ تمہاری کالج میں کیا معشوقیاں چل رہی ہیں؟ تمہیں پتہ بھی ہے اگر یہ بات گھر میں پتہ چل جائے گی تو میری تربیت پر کتنے سوال اٹھیں گے؟ شنایا نے ان کی بات سننے کے بعد اپنا ہاتھ چھڑوایا، دور ہوتے ہوئے رو کر بولی، اماں آپ کو دنیا کا خیال ہے، ساحر کا خیال ہے، لیکن میرا خیال نہیں ہے۔ میرا دل، میری پسند، آپ نے میرا زندگی کا مقصد مجھ سے چھین لیا۔ اب چاہتی ہیں یہ تماشا کروں؟ آپ کی تربیت کی وجہ سے میں نے یہ نکاح کر لیا تھا کہ آپ پر کوئی سوال نہ اٹھے۔ جو کچھ ہوا خود پر برداشت کر لیا، لیکن مجھ سے اب یہ سب نہیں ہوگا کہ میں اس سے آگے وہ کچھ کہتی۔ شنایا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ بولی، تمہیں شرم آ رہی ہے اپنی ماں کے سامنے اتنی بے شرمی سے اپنے ان کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تمہاری تربیت میں نے کہاں کمی چھوڑ دی۔ اس رشتے کی اہمیت کو تم نہیں سمجھ رہی۔ میرے کہنے پر تم نے نکاح کیا ہے، اس کے علاوہ تمہارے دل میں ساحر کے لیے کوئی انسیت ہی نہیں رہی۔ وہ اتنا اچھا لڑکا تمہیں مل چکا ہے، تمہیں ذرا احساس نہیں ہے کہ تمہارا نصیب سنور چکا ہے۔ تم اس تھرڈ کلاس لڑکے کے پیچھے ہم سب کو فراموش کر رہی ہو۔ شنایا نے خوف زدہ ہوتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی ماں تو یہ نہیں تھی، وہ تو اسے پھولوں پر رکھتی تھی۔ اس کے آنسو پر ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی۔ سامنے کھڑی اماں اس سے اتنی بدگمان کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ شوہر کے جانے کے بعد شنایا کو پل پل انہوں نے سایہ بن کر ان لوگوں سے بچایا ہے۔ اب کیسے شنایا کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر شنایا کی ماں نے اس سے رخ موڑا اور دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اپنے آنسو پوچھے تھے۔ ان کو سسکتا ہوا دیکھ کر ساحر نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا تھا، جبکہ ساحر کو دیکھ کر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ کر اور بولی، مجھے معاف کر دو ساحر، میں نے تمہاری امانت کی ویسے حفاظت نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، لیکن اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، شنایا سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ ساحر نے انہیں صوفے پر بٹھایا، پانی کا گلاس دیتے بولا، چچی سائیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی عمر ایسی ہے، لوگ بہک جاتے ہیں اور غلطیاں کر دیتے ہیں، آپ خود کو قصور وار مت سمجھیں۔ رہی بات شنایا کی، تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ خود کو اس رشتے کے مطابق ڈھال لے گی، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں کبھی بھی شنایا کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ پاک رشتہ میری محبت یا میرے جذبات کو مان نہیں پڑنے دے سکتا۔ آپ بس اسے وقت دیں۔ شنایا کے ساتھ نرمی برتیں مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ آپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا، تبھی ساحر سائیں ان کی حیرت دیکھتا کان کھجاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، آواز آ رہی تھی نا اتنی تیز تھپڑ کی، آپ نے مارا ہی ہوگا یقیناً۔ انہوں نے نظریں چرائی تھیں، جبکہ اپنی چوری پکڑے جانے پر ساحر دوبارہ اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ دوسری طرف شنایا اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، سوگ منا رہی تھی۔ اس کی نظر سامنے موجود انگوٹھی کی ڈبی پر پڑی تو اس نے اٹھ کے ڈبی اٹھا کر تیزی سے دیوار میں دے ماری تھی۔ بیڈ شیٹ کو زمین پر کھینچ کر پھینکتے ہوئے خود بھی زور سے زمین پر ہاتھ مار کر رونے لگی تھی۔ اس کی کلائی میں کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی کو زخمی کر چکی تھیں۔ شنایا نے تکلیف کو تقریباً نظر انداز کیا اور وہیں فرش پر اپنے ہاتھوں پر سر رکھ کے سسکتے ہوئے سو گئی تھی۔ رات کو 3 بجے کے قریب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ کوئی دبے پاؤں اس کے پاس آیا تھا۔ شنایا کو احساس ہوا، اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو اپنے عجیب سی تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، ہاتھوں میں ہلکا ہلکا اس کے جسم میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ اٹھ کر نہانے کے بعد کپڑے بدل کر نیچے ناشتہ کرنے کے لیے آئی۔ اپنی ماں کو ٹیبل پر ناشتہ لگاتے ہوئے دیکھا، جبکہ ساحر سائیں کی والدہ نے اسے آگے بڑھ کر گلے لگایا اور اپنے ساتھ بٹھا کر بولی، آج تو اس گھر میں میری بہو کی پہلی صبح ہے تو ناشتہ ہماری طرف سے ہوگا۔ جبکہ شنایا کی ماں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر زبردستی مسکرا کر بولی، آپ کی بہو ہے، آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، میں نے تو آپ کی امانت آپ کو لوٹا دی ہے۔ دونوں مسکرانے لگی تھیں۔ تایا جان نے شنایا کے چہرے پر اداسی دیکھی تو بولے، کیا بات ہے بیٹا، تمہارے چہرے پر رونق نہیں ہے، خیریت، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تبھی شنایا نے گھبرا کر اپنی ماں کو دیکھا اور پھر مسکرا کر بولی، نہیں تایا سائیں، کل تھک گئی تھی نا، اس وجہ سے نیند نہیں پوری ہوئی، بس سر میں درد ہے، چائے پینے کے لیے آئی تھی۔
ساحر کو اپنی ازلی چمک کے ساتھ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر سب کے چہرے پر دل سے مسکراہٹ آئی تھی۔ شنایا نے اپنی ماں کے چہرے پر چمک دیکھی اور پھر دل کو پتھر کر کے سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ ساحر سائیں نے سب کو سلام کیا، شنایا کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا۔ شنایا نے اس چیز کا نوٹس نہیں لیا تھا، لیکن شنایا کو خاموش بیٹھا دیکھ کر ساحر سائیں نے جوس کا گلاس اس کے آگے کیا اور بولا، چائے پینے کی ضرورت نہیں ہے چاچی سائیں، تمہیں منع کرتی ہو نہ ہو، صبح صبح خون جلاتی ہو، جوس پیا کرو، فریش جان بنے گی۔ ساحر کو اس کی فکر کرتا دیکھ سب لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے ساحر شروع سے ہی شنایا کا کافی خیال رکھتا ہے، اب تو بس اس کی ذمہ داری بن گئی تھی، اس لیے وہ مزید اس کی فکر جتانے لگا تھا۔ شنایا کی ماں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا جس نے انہیں اتنا اچھا خیال رکھنے والا داماد عطا کیا تھا۔ شنایا اٹھو، میں تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں۔ ساحر کی بات پر جہاں شنایا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، وہیں شنایا کی ماں نے بھی ساحر کی جانب دیکھا اور بولی، بیٹا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ شنایا آگے نہیں پڑھنا چاہتی، اس نے BA کر لیا ہے، وہ آگے پڑھنا نہیں چاہتی، فائدہ کالج جانے کے بعد سب گھر پہ رہے گی، گھر داری سیکھے گی، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ ساحر نے ان کی بات تحمل سے سنی اور پھر بولا، نہیں چاچی سائیں، اس نے MPhil کرنا ہے، یہ وہی کرے گی اور اس کے لیے وہاں ایک سرپرائز بھی ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ جاؤ شنایا اپنا بیگ لاؤ۔ اس کی بات سن کر شنایا بیگ لینے کے لیے چلی گئی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو ساحر کو اپنے انتظار میں کھڑا دیکھا، وہ فون پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ شنایا کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہوئے بولا، تمہارا فون ہے۔ شنایا نے حیرانی سے دیکھا اور اس کی جانب رخ کر کے بولی، آپ کو پتہ بھی آپ مجھے موبائل دے رہے ہیں؟ باہر لے کر جانا ہے، اماں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگیں گی۔ ساحر نے اس کی بات کا جواب تحمل سے دیا، میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے پتہ ہے تمہیں کیا چیزیں دینی چاہیے اور کیا نہیں، اس بارے میں سوچ کر خود کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شنایا پیچھے بیٹھنے لگی۔ ساحر سائیں نے کہا، کیا بات ہے، دماغ تو نہیں ہل گیا؟ میں تمہیں تمہارا ڈرائیور لگتا ہوں؟ تم پیچھے بیٹھ رہی ہو، آگے بیٹھو۔ شنایا نے پچھلی سیٹ سے ہی آگے کی سیٹ پر آنا چاہا۔ شنایا کی اس حرکت پر ساحر نے اپنا ماتھا پیٹا تھا، اسے پاگل لڑکی مل چکی تھی۔ شنایا نے اس کے ایکسپریشن دیکھے تو ہنستے اس کو دیکھا اور بولی، ارے آپ تو ابھی سے تھک گئے، ویسے بڑی شادی کرتے تھے، مجھ سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے۔ شنایا کی بات سن کر ایک دم ساحر نے اس کا ہاتھ کھینچا، وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ وقت کے سوے حصے میں ساحر سائیں نے اپنا ہاتھ اور بولا، کیا ہوا، تم تو اتنے میں ہی کانپ گئی، بہت بولڈ بیٹری بنتی ہو، اب بتاؤ میں میچور ہوں یا تم؟ شنایا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی، شنایا کی زبان تالوں پر لگ گئی تھی۔ اس کے وجود کو کپکپاتا دیکھ کر ساحر سائیں نے اسے دور کیا اور اسے سیٹ پر بٹھا کر بولا، اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی تم؟ شنایا نے سرخ چہرے سے نفی میں سر ہلایا، وہ آگے کوئی بات کہہ ہی نہیں سکی تھی۔ ساحر نے اس کی شرم جھجک محسوس کی تو گاڑی سٹارٹ کر لی تھی۔ جلدی وہ شنایا کے کالج کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ ساحر نے بیگ اٹھا کر دیا اور خود اس کے ہم قدم ہو کر بولا، یہاں کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، جیسے اپنی زندگی گزارتی تھی ویسے گزارو، بس اپنے دل دماغ میں ایک بات سیٹ کر لو کہ تم اب میری عزت ہو۔ شنایا میں اس پر کوئی حرف برداشت نہیں کروں گا، میں دقیانوسی مرد نہیں ہوں لیکن غیرت مند مرد ہوں، میں یہ نہیں سہ سکتا کہ میری بیوی کا نام کسی بھی ایرے گیرے کے ساتھ منسوب کیا جائے۔ شنایا اس کی بات سن رہی تھی مگر سامنے کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ اچھی طرح سے ایک بات محسوس کر چکی تھی کہ مقابل اسے کہنا کیا چاہتا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر بولی، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی، آپ نے اس پنجرے سے نکلنے کے لیے مجھے یہ موقع دیا، اس کا بڑا ہی احسان ہے۔ ساحر نے کہا، مجھے بے فکر کرنے سے بہتر اپنی فکر مناسب سمجھو، جاؤ تمہارے لیکچر کا ٹائم ہو رہا ہے۔ شنایا اپنی کلاس کی جانب چلی گئی۔ اس کی دوست نے ہاتھوں پر مہندی لگی دیکھی تو بولی، کہاں گم تھی؟ تمہیں ہفتے سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہوں، نہیں ہوا، فون کہاں ہے تمہارا؟ بڑی مہندی شہندی لگی ہوئی ہے، خیر تو ہے؟ شنایا نے اس کے جانچنے والے انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، دراصل میرے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی، وہیں گئی ہوئی تھی، کل رات ہی آئی ہوں۔ آگے میں نے MPhil میں ایڈمیشن لینے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے ڈاکومنٹس کلیئر کر کے پیپر شیٹ لینے کے لیے آئی ہوں۔ وہ لوگ باتیں کرتی کلاس کی طرف جا رہی تھیں، تبھی اچانک شنایا کسی سے ٹکرا گئی۔ سامنے موجود عدنان کو دیکھ کر شنایا کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ اس نے چور نظروں سے پلٹ کر دیکھا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ عدنان کے ساتھ سے گزرنے لگی، تبھی عدنان نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، شنایا یہ کیا طریقہ ہے؟ تم کہاں غائب تھیں؟ تمہارا فون کیوں بند ہے؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا؟ شنایا نے اس کو دیکھا اور پھر ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی، تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں جو کہ تم میری پریشانی میں گھلتے پھرو۔ عدنان نے اس کا لہجہ دیکھا تو بولا،
کیا بات ہے، تم اس دن والی بات پر ناراض ہو یار؟ میں نے پرنسپل سے ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اور تم باتیں کر رہے تھے، میرے ساتھ تم نے ابھی کلاس سے باہر نکال دی، تم تو سیریس ہو گئی۔ شنایا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا میرا راستہ چھوڑو۔ وہ لوگ ابھی اپنی بحث میں تھے، تبھی مقابل کی آواز سن کر شنایا کا دل پتھر ہوا۔ اسٹوڈنٹ، یہاں کیا بحث ہو رہی ہے؟ شنایا نے پلٹ کر دیکھا۔ اس سے پہلے وہ ساحر سائیں کی جانب بڑھتی، تبھی ساحر کلاس کے جانب قدم بڑھاتے ہوئے ان لوگوں کو نظر انداز کر گیا۔ شنایا الجھی تھی۔ میں آپ کا نیو پروفیسر، میرا آپ کی کلاس میں آج پہلا دن ہے۔ آپ لوگوں کو اتنا حیران دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں پہلے کوئی میل پروفیسر تھے ہی نہیں۔ ساحر سائیں کی بات سن کر شنایا نے اپنے مضبوط دل کو تھاما تھا، اسی لیے اسے آزادی دی گئی تھی۔ اس کے پر کاٹ کے آسمان میں چھوڑا گیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی۔ ایک بار بھی مقابل نے شنایا کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ لیکچر ختم ہو گیا اور ساحر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد شنایا نے واپسی کی جانب قدم بڑھائے تھے، تبھی راستے میں عدنان کو حائل ہوتا دیکھ کر بولی، عدنان، تمہارے میرے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ صرف دوستی تھی، اور اب وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میرے راستے میں مت آیا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ عدنان نے اس کی بات انسنی کرتا بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری ہر بات سنوں گا، ہر بات سمجھوں گا، لیکن میرے ساتھ چلو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ شنایا نے پارکنگ میں دیکھا، وہاں ساحر کی گاڑی کو نہ پا کر اسے کچھ ڈھارس ملی اور وہ بولی، ٹھیک ہے، ہم یونیورسٹی کے پیچھے والے کیفے میں چلتے ہیں، اس کے بعد ہماری کوئی بھی کنورزیشن نہیں ہوگی۔ آج کے آج ہی یہ جو کچھ بھی میٹر ہے اس کا کلوز کرنا ہے۔ عدنان نے اس کی بات سن کر سر ہلایا اور موبائل پر ایک ٹیکسٹ بھیج کر اس کے پیچھے پیچھے کیفیٹیریا میں گیا تھا۔ پارکنگ میں ہی اچانک شنایا کو ٹھوکر لگی۔ اس سے پہلے وہ گرتی تبھی کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور شنایا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ مقابل اپنی چال چل چکا تھا، جانتا نہیں تھا عکس کی جگہ ایک انسان شنایا کے ساتھ ہے۔ جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو خود کو جانی پہچانی جگہ پر دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ ہاتھوں کو ہلانا چاہا تب ہاتھ بھی کرسی سے بندھے ہوئے تھے۔ چاروں طرف موجود انسان کی تصویریں دیکھ کر شنایا کے سر پر آسمان گرا تھا۔ اسے یہاں کیوں قید کیا گیا تھا؟ اسے سمجھ آ گیا تھا۔ عدنان کو اپنے سامنے سگریٹ پیتا دیکھ کر شنایا کو احساس ہوا کہ وہ کس قدر بڑی غلطی کر چکی ہے۔ تبھی چیخ کر بولی، عدنان، یہ کیا نیچ حرکت ہے؟ میرے ہاتھ کھولو، مجھے جانے دو یہاں سے۔ عدنان نے اس کو دیکھا اور کمینگی سے ہنستا ہوا بولا، ایسے کیسے جانے دوں؟ میری تیز مرچ جب تک تمہاری چڑچڑاہٹ زبان پر محسوس نہیں کروں گا تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اب دیکھو میں کیسے تمہارے پر کاٹتا ہوں۔ تم مجھے عدنان صدیقی کو دھوکہ دے کر نکلو گی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے؟ میں نے تم سے دوستی کی، شرط جیتنے کے لیے، اب تم اتنے آرام سے کہہ رہی ہو کہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ خیر، تم جیسی ہو، مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، لیکن تمہیں پھینکنا تھا کالج کی بول بیٹری۔ اب تم دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ شنایا کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے عدنان نے اپنے اندر کا زہر اگلا تھا۔ اس سے پہلے شنایا کے کندھے پر ہاتھ رکھتا کسی نے برقی رفتار سے دروازے پر لات مار کے دروازہ توڑا تھا۔ آنے والے انسان کو دیکھ کر شنایا کی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ ساحر نے تیزی سے عدنان کے منہ پر لات رسید کی۔ عدنان یکدم ہی اپنے حواس کھوتا دوسری جانب جا گرا تھا۔ ساحر نے آگے بڑھ کر شنایا کے ہاتھ کھولے۔ شنایا روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی، جبکہ ساحر نے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹے، پیشانی چوم کر بولا، میں آ گیا ہوں نا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ باہر جاؤ، جا کر گاڑی میں میرا فون پڑا ہے، پولیس کو کال کرو۔ شنایا بات سنتے ہی تیزی سے باہر کی جانب بھاگ گئی، جبکہ اندر سے چیزیں ٹوٹنے کی آواز سن کر اندازہ ہو رہا تھا کہ شدید قسم کی لڑائی ہو رہی ہے۔ 15 منٹ کے بعد پولیس آ گئی۔ شنایا ان کے ہمراہی میں اندر آئی تو ساحر کے ماتھے سے خون نکلتا دیکھا۔ تیزی سے اس کی جانب بڑھی، جبکہ عدنان کو پولیس پکڑ کے لے جا چکی تھی۔ اپنے دوپٹے کے پلو سے شنایا نے ساحر کے ماتھے سے خون صاف کرنا چاہا، لیکن ساحر نے اس کی کلائی پکڑی۔ شنایا کو یکدم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا اور اسے خود سے دور جھٹک کر بولا، زخم دینے والے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ زخموں پر مرہم لگائے، چلو یہاں سے۔ شنایا کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اپنی گاڑی میں لا کر اسے دھکیل چکا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی۔ فارم ہاؤس کی جانب گاڑی جاتا دیکھ کر شنایا نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ فقط خاموش بیٹھی رہی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر کوئی بات کہے گی تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ اس کا جرم معافی کے قابل نہیں اور اسے معافی نہیں ملے گی۔ ساحر نے روتے ہوئے دیکھا تو بولا، نکاح کے بعد میں نے تم سے ایک خواہش ظاہر کی تھی، وہ بھی تم پوری نہ کر سکی۔ شنایا نے روتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور بولی، سائیں، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی مرتبہ خود کو سائیں کہہ کر پکارنے پر ساحر کے دل کے ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی، لیکن پھر وہ ضبط کر کے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ شنایا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن ساحر نے اس کا بازو دور جھٹکا اور بولا، چاچی
بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اس دنیا کی تمہیں ہوا لگ چکی ہے اور ایسے انسان کو واپس اس کی حد میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن میں غلط تھا، اپنی محبت کے ہاتھوں میں تمہیں آزادی دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن تم اس قابل نہیں ہو، تم اعتبار والی عورت ہو ہی نہیں۔ شناع اس الزام پر تڑپ کر بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کسی کا کوئی اعتبار نہیں توڑا۔ اس کے اور میرے درمیان ایسا کچھ نہیں تھا جس کو چھپانے کے لیے مجھے کوئی قسم کھانی پڑے ہو، کوئی دلیل پیش کرنی پڑے۔ اس نے مجھ سے اپنی پسند کی بات کی تھی، اظہار کیا تھا، جو کہ مجھے پتہ چل رہا ہے ایک شرط تھی یا صرف وقت گزاری، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہر اور لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا ہم سفر اس کی پسند کا ہو، اس کو ایک دوسرے کی عادات کے بارے میں پتہ ہو، اور جس عمر میں ہوں اس عمر میں لوگ بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ تم تو یہ بات جانتی تھی نا کہ شروع سے تم میری منگ ہو، پھر تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم اپنی غلطی کو اس طرح سے چھپاؤ۔ شناع نے اپنے آنسو صاف کر کے بولی، مجھے جب کچھ زیب نہیں دیتا میں ایسی گندی ہوں تو آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ مجھے طلاق… اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی ساحر نے تیزی سے گاڑی کو روکا اور اس کے گرد اپنا… شنایا کے لیے ایکٹ کافی غیر متوقع تھا۔ ساحر نے تیزی سے اسے دور کیا۔ شنایا نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ ساحر نے بے دردی سے اسے دور جھٹکا۔ یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ تم اتنی غلطی کرنے کے بعد خود وضاحتیں دے رہی ہو، حالانکہ تمہیں چاہیے تم اپنی غلطی مانو اور شرمندہ ہو، لیکن شرمندہ ہونا تو تم نے سیکھا ہی نہیں ہے نا۔ خیر، مجھے اس چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن یہ جو تمہاری خواہش ہے نا، لڑکی یہ چاہتی ہیں، لڑکیاں وہ چاہتی ہیں، تو بی کان کھول کر سنو۔ لڑکیوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ انہیں دیکھنے والا وقت کیا نظر رکھتا ہے، کیا سوچ رکھتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے، تو اسی لیے اللہ پاک نے اس کا محافظ مرد بنایا ہے تاکہ وہ معاشرے میں ایسے مرد سے بچی رہے، بیوی کی، بہن کی، ماں کی، بیٹی کی حفاظت کر سکے۔ لیکن تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ انسان نقصان سے پہلے کبھی نہیں سمجھتا۔ کچھ سبق سیکھنے کے لیے ٹھوکر لگتی ہے تاکہ راستے میں رکاوٹوں کا احساس ہو سکے اور اپنی کم عقلی کا ہے۔ لیکن تم بے فکر ہو، تمہیں یہ غلطی ساری عمر یاد رہے گی کہ تمہیں میں ایسی سزا دوں گا کہ تم یاد کرو گی۔ کوئی ساحر تھا جس نے اپنی بیوی کو اس کی موت سے بھی بھیانک سزا دی تھی۔ اس کے لفظوں سے نکلنے والے انگار کو محسوس کر کے شناع کے کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ہتھیلیاں نم ہوئی تھیں۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ ساحر جو باتیں کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اپنے جو جواز پیش کر رہی تھی وہ انتہائی بے ضرر تھے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے صفائیاں… اس سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کے لیے صفائیاں پیش کرنی تھی نہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ تو کہنا تھا، لیکن اس کی صفائیاں، دلیلیں، وضاحت کسی کام نہیں آنی تھی۔ شناع نے آنکھیں موند کر گاڑی کی سیٹ سے ماتھا ٹکرایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو اپنی ماں کے سوالوں سے بچائے گی، جو کہ اس سے پہلے سے ہی بدگمان ہے۔ ماں کا خیال آتے ہی اس نے اپنا پہلو بدلا تھا۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں ٹوٹا ہوا مان وہ پہلے دیکھ چکی تھی، اب ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور حقارت نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ سب اس سے کیا ہو گیا تھا؟ اچانک شناع نے بے ترتیبی سے سانس لینا شروع کر دیا تھا۔ ساحر نے تیزی سے گاڑی روکی اور پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگا دی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ساحر نے اپنی طرف سے دروازہ کھولا اور شناع کو باہر نکالا تھا۔ کھلی ہوا میں سانس لیتے ہوئے شناع کے حواس کچھ بحال ہوئے تھے، لیکن اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر ساحر سمجھ چکا تھا، نازک سی لڑکی اس جیسے انسان کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتی۔ جتنا وہ بے باک بنتی ہے اتنی ہے نہیں، لیکن آسانی سے شناع کی غلطی معاف کرنے کا ارادہ وہ نہیں رکھتا تھا۔ اس فارم ہاؤس پر آپ مجھے کیوں لائے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں سزا دینے کے لیے لائے ہیں۔ آپ کی سزا سے بھی واقف ہوں میں، لیکن سائیں ایک مرتبہ مجھے موقع تو دیں اپنی صفائی پیش کرنے کا۔ فارم ہاؤس کے ہال میں داخل ہوتے ہی شناع نے آخری کوشش کی تھی۔ وہ ساحر کے غصے سے واقف نہیں تھی، اسی لیے چاہتی تھی کہ اس عتاب سے بچ سکے، لیکن ساحر نے فارم ہاؤس میں داخل ہوتے ہوئے جھٹکے سے نیلے پانی سے بھرے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگاتی تھی۔ شناع نے حیرت سے اس کی سوئمنگ سکلز دیکھی تھیں۔ وہ یہاں سے وہاں پانی میں مچھلی کی طرح تیر رہا تھا۔ اس کے گہرے سانس لینے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شناع نے اسے آدھے گھنٹے سے زیادہ سوئمنگ کرتے دیکھا تو خود ہمت کر کے آگے بڑھی اور بولی، میری بات سنیں سائیں، یہ سب کر کے آپ خود کو تکلیف دے رہے ہیں۔ مجھے سزا دیں، میں نے غلطی کی ہے نا، مجھے سزا دیں۔ ایک دم ساحر نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچا تھا۔ شناع چیخ کے ساتھ پول میں گری تھی۔ ساحر اسے لیے پانی میں غرق ہوا تھا۔ شناع نے ہاتھ پاؤں مارنے چاہے۔
شنایا کی سانس رکنے والی تھی۔ ساحر شنایا کو لیے پانی کے کنارے پر آیا۔ شنایا گہرے سانس لیتے ہوئے اسے آنسو سے بھری آنکھوں سے دیکھ کر بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے میں مر جاؤں گی۔ ساحر سائی نے ایک مرتبہ پھر اسے پانی میں دھکیلا۔ شنایا کے لیے سب بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لے کر پانی میں سروائیو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ساحر نے جب اس کی بگڑی حالت دیکھی تو اسے لیے پانی سے باہر نکلا۔ ہال میں ہی صوفے پر شنایا کو لٹا کر خود پانی کا گلاس پینے لگا۔ ایک گلاس شنایا کو بھی پاس کیا۔ شنایا نے کانپتے ہوئے پانی کا گلاس پیا۔ ساحر اس کا کانپتا وجود دیکھا تو بولا، بتاؤ کیا سزا دوں تمہیں جو تم قبول کر لو گی، لیکن صرف قبول نہیں کرو گی میرا۔ ساحر کی بات سن کر شنایا نے لب کاٹتے ہوئے کہا، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، بس مجھے معاف کر دیں، سمجھنے کی کوشش کریں، میں ایسا نہیں چاہتی، اس وجہ سے سب کچھ ہو گیا ہے۔ اس کی بات سننے کے بعد ساحر نے تیزی سے اس کا منہ ہاتھ میں جکڑا اور ایک مرتبہ پھر غصے سے چلایا، کیا چاہتی ہو؟ شنایا نے لرزاتے لبوں سے کہا، آپ کی معافی۔ ساحر نے اسے دیکھا اور پھر بولا، معافی؟ اگر میں اپنے طریقے سے دوں تو؟ شنایا نے نظریں جھکائی اور پھر بولی۔ شنایا نے پاس پڑے کشن کو اپنی مٹھی میں دبوچا تھا۔ اس کا وجود پسینے سے شرابور ہوا تھا۔ یہ سب برداشت کرنا اس کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا، مگر ساحر کی ناراضگی وہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ یہ سب اس کے لیے برداشت کے قابل تھا، مگر اپنی ماں کی باتیں اور مقابل کی آنکھوں میں اپنے لیے بدگمانی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ساحر نے اس کا وجود ٹھنڈا پڑتا دیکھا۔ احساس کے تحت شنایا سے فاصلہ بنانے لگا، لیکن تب بھی شنایا نے سوے حصے میں اسے دیکھا۔ شنایا کو نہیں معلوم کہ کس وقت وہ دور ہوا تھا۔ اچانک شنایا کو احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ساحر ہاتھ میں عجیب سی مشینری سے اس کے کندھے کی مساج کر رہا تھا۔ شنایا نے کچھ پوچھنا چاہا، تبھی ساحر نے اس کے کندھے پر مشین چلا دی اور ہال شنایا کی چیخیں گونجی تھیں۔ وہ بولنے کی کوشش کرتی تو اسے مزید تکلیف ہوتی۔ تم نے تو کہا تھا جس طرح کی سزا دوں گا وہ قبول ہوگی، اس ناراضگی کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ شنایا نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، لیکن یہ تکلیف ناقابل برداشت ہے۔ محبت کرنے والے سے تکلیف دیتے ہیں؟ اپنی حالت کو دیکھ کر شنایا روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر کہکا لگا کر ساحر نے کہا، میں تو ایسی ہی سزا دوں گا۔ تمہاری زندگی میں ہر آنے والا دن نئی تکلیف لے کر آیا، سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ شنایا نے روتے ہوئے شنایا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو شنایا کی ماں نے اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگایا۔ مجھے بتا کر نہیں جا سکتی تھی کہ تم ساحر کے ساتھ جا رہی ہو؟ پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ شنایا نے ماں کو دیکھا۔ مجھے خود نہیں پتہ تھا کہ میں ان کے ساتھ جانے والی ہوں، میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کروں گی۔ یہ بات کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ اس طرح کے جواب پر اس کی ماں کو پریشانی ہوئی تھی۔ پریشان وہ تب سے تھیں جب سے انہیں پتہ چلا تھا کہ شنایا کا اس کے کالج میں کسی لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق بن رہا ہے۔ ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، وہ اس سے بات نہیں کرتی تھیں۔ نکاح کے لیے بھی انہوں نے شنایا کو ایموشنل بلیک میل کر کے منایا تھا۔ وہ ہر کوشش کر کے اپنی ماں کو خوش رکھ سکے، ان کی ہر ایک بات مانتی، ان کی چاپلوسی کر کے آگے پیچھے پھرتی، ان کے لیے کھانا بناتی۔ نکاح کرنے کے بعد خوش رہنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر اچانک اس کی بے رونق آنکھیں پریشان کر گئی تھیں۔ جبکہ ساحر نے اپنی چاچی کی پریشانی دیکھی تو بولا، چاچی اب پریشان مت ہوں، پہلی مرتبہ میرے ساتھ رہی تھی نا، اسی لیے اسے میں پسند نہیں آیا، اسی لیے آپ پر غصہ نکال دیا۔ انہوں نے ساحر کی بات سنی تو بولی، نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ کبھی بھی جگہ کا، ماحول کا، کسی چیز کا اثر اپنے اوپر نہیں آنے دیتی۔ اس کا لہجہ اسی وقت بدلتا ہے جب اسے تکلیف ہو۔ مجھے یقین ہے وہ مجھے خود بتا دے کہ اسے کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔ ان کے اتنے یقین سے کہنے پر ساحر کچھ عجیب لگا تھا، لیکن پھر وہ اپنے دل کو یہ سوچ کر مطمئن کرنے لگا کہ شنایا اپنے اور اس کے درمیان ہونے والی بات کبھی کسی کو نہیں بتائے گی، لیکن آنے والے وقت سے وہ واقف نہیں تھا۔ شنایا اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ اچانک اس کی ماں بغیر نوک کیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ شنایا نے جلدی سے اپنی ماں کی نظر اس ٹیٹو پر شنایا نے جلدی سے اپنی ماں کو دیکھتے
وہ ٹیٹو چھپانا چاہا لیکن اس کی ماں کی نظر اس ٹیٹو پر پڑ چکی تھی۔ وہ پریشانی سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا ہوا ہے؟ شنایا نے ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اماں نوک کر کے آیا کریں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی باتیں سنی۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سیدھی طرح بتاؤ یہ کیا ہوا ہے؟ شنایا نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ایک گول سا اسکرو تھا، وہ ٹچ ہو کے جیسے تھوڑا سا زخم بن گیا، اسی وجہ سے میرے سر میں درد ہے اور سونا چاہ رہی ہوں، آپ چلی جائیں، دروازہ بند کر دیجیے گا۔ اس کی بات پر اس کی ماں نے کہا، نہیں شنایا، کسی چیز کا زخم نہیں بلکہ سوچا سمجھا دیا جانے والے زخم ہے، اس پر یہ کیا عجیب سا نشان بن رہا ہے، دکھاؤ مجھے۔ لا کے احتجاج کے بعد بارے میں جب شنایا کا کندھا دیکھا تو وہاں ساحر کا نام لکھا تھا۔ انہوں نے حیرت سے اس بڑے زخم کو دیکھا۔ شنایا نے انہیں خود سے دور کیا اور بولی، دیکھ لیا، اب سکون مل گیا، پلیز آپ یہاں سے جائیں، مجھے آرام کرنا ہے۔ اچانک وہ لیٹنے لگی تو کندھے پر وزن پڑنے کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر زخم سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ وہ رو کر اٹھ بیٹھے گی، جبکہ اپنی بیٹی کی تکلیف دیکھ کر تو وہ رونے لگیں۔ اس کے پاس شنایا کو خود سے زبردستی لگاتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے تمہارے مقدر میں لکھا تھا۔ شنایا نے انہیں دیکھا اور پھر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، نہیں، میں منحوس ہوں آپ کے لیے، آپ کے سامنے کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب میرا قصور ہے، آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے یہ نرمی دیکھ کر مجھے عادت ہے، آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے بدگمانی، زہر، آپ کے لفظوں کا محسوس کرنا مجھے اچھا لگنے لگا ہے، آپ کا یہ پیار میرے لیے بہت برا ہے، اماں یہاں سے چلی جائیں، اس سے پہلے میں سچ میں اپنے آپ کو مار دوں۔ اپنی بیٹی کو روتا تڑپتا ہوا دیکھ کر وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کا رخ ساحر کے کمرے کی جانب تھا، جو کہ کیمرے میں یہ ساری باتیں پہلے ہی دیکھ چکا تھا، اس لیے تیار بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، ساحر نے نامحسوس طریقے سے ایک سائڈ پہ اپنی شرٹ کی کندھے پر نام کا ٹیٹو دیکھ کر وہ اپنے الفاظ میں ہی رکنے پر مجبور ہو گئیں۔ شنایا کی ماں نے کہا، ساحر، ان سب چیزوں سے غسل نہیں ہوتا انسان کا، تمہیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے، ہم مر جائیں گے تو ہمارا میت کا غسل نہیں ہوگا۔ ساحر ان کے پاس آ کر بولا، ہاں بالکل، لیکن مجھے شوق تھا، میں نے اپنا شوق پورا کر دیا، آپ کی بیٹی اس چیز کی وجہ سے ناراض ہے اور اس کی وجہ سے میں بھی ناراض ہوں، تم اسے مناؤ گے، مجھے نہیں، میں نے تمہیں اپنی بیٹی کے لیے اس لیے چنا تھا، مجھے یقین تھا تم سے تکلیف نہیں دو گے، اگر تم اسے اس طرح کی تکلیف دو گے تو یاد رکھنا، اگر میں اسے تمہاری زندگی میں آنے کے لیے مجبور کر سکتی ہوں، تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے بھی مجبور کر سکتی ہوں۔ مرد کے لیے بہت آسان ہوتا ہے ایک عورت کو اپنے قابو میں رکھنا، زور زبردستی سے ڈرا دھمکا کر، لیکن ایک عورت جب اپنی پہ آ جاتی ہے، وہ اس مرد کو اپنے منہ کی کھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ انہوں نے یہ بات ساحر سے کہی۔ وہ بولا، آپ اس بات کو غلط سائڈ پر لے کر جا رہی ہیں چاچی سائیں، میں اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ وہ اس کو کبھی مجبور نہیں کروں گا، اس کے ساتھ غلط نہیں کروں گا، اس پہ یقین کروں گا، ہمارے درمیان جو کچھ ہوا اس کی مرضی سے ہوا، یہ باتیں آپ اس سے بہتر طریقے سے پوچھ سکتی ہیں، وہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتی ہے۔ وہ ساحر کے کمرے سے چلی گئی تھی، لیکن ان کا دماغ بری طرح الجھا ہوا تھا، شاید ان سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو گئی تھی۔ رات کو شنایا کو بہت تیز بخار تھا، اپنی عادت سے مجبور ساحر شنایا کے کمرے میں اس کے پاس آیا۔ شنایا نے اسے دیکھا تو ہلکی آواز میں بولی، مجھے پیاس لگی ہے، میری غلطی ہے، مجھے تمہارے ساتھ اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہیں بخار ہو گیا میری وجہ سے، میں نے تمہیں تکلیف دی، مجھے معاف کر دو شنایا، میں غصے میں تھا۔ شنایا نے اسے دیکھا اور پھر خود سے دور کرتے بولی، مجھے اس پچھتاوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے میری تکلیف کم نہیں ہوگی۔ ظاہر اس کے الفاظوں کی کھوکھلاہٹ محسوس کر کے کمرے سے چلا گیا تھا۔ دونوں نے ساری رات اسی اضطراب میں گزار دی تھی۔ اگلے دن وہ کسی کام سے لاہور چلا گیا۔ ایک ہفتے بعد آیا تو شنایا کو گھر میں خاموش بیٹھا دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا۔ یہ تو وہ لڑکی نہیں تھی جس سے اس نے محبت کی تھی، چیخنا چلانا، اچھلنا کودنا، ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہکہا لگا کر ہنسنا۔ ساحر نے اپنی محبت کو ایسی مایوسی کی دھکیل دیا تھا، وہ تو ایسا نہیں چاہتا تھا، وہ تو شنایا کے ساتھ مکمل خوبصورت زندگی چاہتا تھا، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ ساحر نے خود سے ہی سوال کیا تھا، جبکہ شنایا نے اسے کھڑا ہوا دیکھا تو آگے بڑھ کر سلام کر کے اس کے لیے پانی لائی تھی۔ اس کی سنجیدگی دیکھ کر ساحر خاموش رہا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم لوگوں کی اگلے مہینے رخصتی کر دیں۔ اپنے بابا کی بات سن کر اس نے فقط سر ہلایا، جبکہ شنایا خاموشی سے کھانا لگانے کے بعد اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب ساحر چلتا ہوا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ شنایا، مجھ سے ابھی تک ناراض ہو؟ ساحر نے سوال کیا
اور مجھے آپ نے اتنے حق کب دیے جو میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ تبھی ساحر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم غصہ ہو مجھے مارو، جھگڑو، جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو، لیکن ایسے خاموش نہ رہو۔ میں نے ایسی شناز سے محبت نہیں کی تھی۔ میں نے تو تم اپنی زندگی میں اس لیے شامل کیا تھا تاکہ زندگی کو بھرپور طریقے سے گزار سکوں۔ تم میری اکلوتی محبت ہو، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اس رات میں نے معافی مانگی تھی اپنی غلطی کی، اگر اب بھی چاہتی ہو تو میں معافی کے لیے تیار ہوں، لیکن تم سے دستبردار ہونا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ رخصتی شنایا تمہیں قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد ہو جائے گی، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو، اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں۔ شنایا نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مان سے بولی، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری زندگی کا کوئی بھی وقت ایسی مایوسی کی نظر نہیں کرنا چاہتی۔ اس رشتے کو مکمل کرنے کے بعد میں نے خود ہی اماں سے کہا۔ ساحر نے حیرت سے دیکھا اور بولا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ شنایا نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور مسکرا کر بولی، یہ دیکھیں، منہ دکھائے کی انگوٹھی میں نے پہنی ہوئی ہے، یہ ہمارے نکاح کی نشانی ہے، تو میں نے اس کو دل سے لگا کر رکھا ہے۔ میں واقعی خوش ہوں، میں نے آپ کو آپ کی ساری غلطیوں کے لیے معاف کر دیا، جسے آپ نے مجھے میری ساری غلطی کے لیے معاف کر دیا ہے۔ مجھے شاید اتنی عقل ہونی چاہیے تھی، وہ میرا کچھ نہیں تھا، مجھے اس کو دیکھنا بھی نہیں تھا، یہ میری غلطی تھی۔ آپ نے مجھے بڑے نقصان سے بچا لیا۔ میں آپ کی منقوہ ہوں، لڑکیوں کو چھوٹی عمر میں سمجھدار ہونا چاہیے تاکہ اپنے نفع نقصان کو دیکھ سکیں، لیکن ابھی دیر نہیں ہوئی، اماں صحیح کہتی ہیں، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے آپ جیسا انسان ملا جس سے اپنی غلطی کرنے کے بعد شرمندگی محسوس ہوتی، ورنہ موسٹلی میں نے ایسے بہت سے مرد دیکھے ہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اور پھر بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ساحر نے آگے بڑھ کر بولا، میں اپنی ہر خطا کے لیے تم سے ساری عمر معافی مانگتا رہوں گا۔ بہت شکریہ، تم نے مجھے موقع دے کر میری زندگی پر احسان کیا ہے۔ مجھے ایک مرتبہ پھر اپنی محبت پر اور تم پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ شنایا نے سرشاری سے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لی تھیں، شاید زندگی اسی طرح گزرنی تھی۔ دروازے سے اپنی بیٹی کی باتیں سن کر اس کی ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔